اعظم جیسا شخص یہاں سے اس کو ندا دیتا ہے۔ آج کل تو یہ بات سمجھنی بڑی آسان ہو گئی ہے، موبائل ہو گئے ہیں، جگہ جگہ آوازیں پہنچ رہی ہیں، لیکن یہ تو پورے نیٹ ورک کے ساتھ پہنچتی ہیں۔ یہ مادی نیٹ ورک ہے جس کے ساتھ سے پہنچتی ہیں۔ اللہ والوں کو اللہ نے روحانی نیٹ ورک دے رکھا ہوتا ہے۔ وہ کسی ٹاور کے، کسی درمیانی ذریعے کے محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ جہاں وہ آواز پہنچانا چاہیں ان کی آواز پہنچتی ہے، جہاں وہ ہاتھ پہنچانا چاہے ان کا ہاتھ پہنچتا ہے۔ دست شیخ از غائبہ کو تاہ نیست، دست او جز قبضہ اللہ نیست۔ مولانا روم نے فرمایا کہ شیخ کا ہاتھ ان لوگوں سے جو غائب ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں نہ پہنچ سکے، کیونکہ اس کا ہاتھ اپنا کہاں ہوتا ہے اس وقت، وہ تو تصرف کے وقت اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ دست او جز قبضہ اللہ نیست، اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس لیے وہ امداد رسی اور فریاد رسی کرتا ہے۔ ایک دو واقعات ہمیں اپنے بزرگوں کے معلوم ہوئے، جب ہم حیات صدریہ لکھ رہے تھے اس وقت ہمیں یہ معلوم نہیں تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کو بھی یہ دو واقعات سنا دیں۔ ایک میرے بڑے دادا جی کا ہے، اور ایک حضرت معظم کے نانا جان کا واقعہ ہے، اور ایک خود حضرت معظم کا واقعہ ہے۔ نانا جان کا واقعہ تو لکھا ہوا ہے، حیات صدریہ میں بھی مرقوم ہے کہ ان کا ایک مرید کاظم دین حج کے لیے جا رہا تھا، حج کے لیے جا رہا تھا۔ وہ جاتے وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میں سفر پر جا رہا ہوں۔ اس وقت بڑے مشکل سفر ہوتے تھے کشتیوں پر اور دخانی جہازوں پر، میں حج پر جا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ کاظم دین چلا گیا۔ وہاں جب وہ بحری جہاز پر سوار ہو رہا تھا تو ایک پاؤں سے اس کا جوتا گر گیا، سمندر میں چلا گیا۔ اب اس کو حاصل کرنے کی صورت کوئی نہیں تھی، بس ایک ہی جوتا رہ گیا۔ اسی ایک جوتے کے ساتھ وہ گیا، کوئی متبادل انتظام کیا ہوگا، اس وقت ہر جگہ ایسی دکانیں بھی نہیں ہوتی تھیں۔ بہرحال وہ حج کر کے واپس آیا تو پھر سلام کے لیے حاضر ہوا۔ پوچھا کہ حضرت نے پوچھا، قاضی فیض عالم صاحب نے پوچھا کہ کاظم دین سنا کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا جی اور تکلیف تو کوئی نہیں ہوئی ہے، البتہ میں جب جہاز پر سوار ہو رہا تھا تو میرا ایک جوتا گر گیا تھا، بس یہ معمولی سی بات ہوئی ہے، اور آپ کی دعا توجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ ایک ذرا سی بات ہے، جوتا کیا کتنی قیمت ہوگی اس کی، لیکن قاضی فیض عالم صاحب کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ان کے ارادت مند کا جوتا کھو جائے۔ وہ ان سے دعا کرا کے گیا تھا، گویا یہ اس کے کفیل تھے، اس کے ذمہ دار تھے، اس لیے کہا اچھا کاظم دین تیرا جوتا گر گیا تھا ادھر سمندر میں؟ کہا ہاں جی وہاں گر گیا تھا۔ فرمایا یہ دیکھنا کونے میں جو جوتا پڑا ہوا ہے کہ یہ تیرا ہی تو نہیں ہے؟ کاظم دین کہتا ہے کہ قاضی فیض عالم صاحب جلالی شخص تھے، میں ان سے یہ تو نہ پوچھ سکا کہ جی وہ تو یہ ادھر سمندر میں گرا تھا، یہ آپ کے اس کمرے میں، آپ کے حجرے میں، گوشے میں کیسے آ گیا ہے؟ لیکن بہرحال میں ساری عمر اس پر حیران رہا کہ وہاں جو جوتا گرا تھا وہ ان کے کمرے میں کس طرح آ گیا تھا۔ ہمارے ایک بڑے دادا جان ہوئے ہیں، ان کا ایک واقعہ حیات صدریہ بھی مذکور ہے کہ وہ زمیندار تھے، زمینداری شغل کرتے تھے، بیل وغیرہ رکھتے تھے، زمینیں تھیں، اس قسم کا مشغلہ تھا، بڑے صاحب کمال شخص تھے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے تھے، پوشیدہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ رکھتے تھے، ان کا اور اللہ کا معاملہ تھا، اس کا اظہار وہ پسند نہیں کرتے تھے، اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں۔
اس لیے وہ کسی کو دم وغیرہ بھی نہیں کرتے تھے اور بھی کوئی ایسی مشیخیت والا کام نہیں کرتے تھے، بس زمینداروں جیسی زندگی بسر کرتے تھے۔ اس زمانے میں ادھر سانپ بہت ہوا کرتے تھے۔ اب تو تربیلا ڈیم آ گیا ہے، ہم بھی بنیادی طور پر پھولدار قصبے کے ہیں۔ پھولدار جو ہے وہ قصبہ ہے جو یہ تربیلا ڈیم کے نیچے آ گیا ہے، اس لیے ہم بھی متاثرین تربیلا ڈیم میں سے ہیں اور ہمیں اس کا کچھ معاوضہ بھی ملا تھا۔ اس وقت کوئی خاص معاوضے نہیں ہوتے تھے، بہرحال اس کی 2 قسطیں ملی تھیں۔ پہلی قسط ملی تو میرے والد ماجد اپنے سارے خاندان کو لے کے حج کر آئے جا۔ دوسری قسط ملی میرے چاچا جی قاضی شمس الدین صاحب، وہ اپنے سارے خاندان کو لے کے حج کر آئے۔ وہ پیسہ جو زمینوں کا ملا تھا وہ دونوں بھائیوں نے حج پر صرف کر دیا ہے کہ پیسہ نہیں بچایا اس میں سے۔ تو وہ بڑے دادا جی، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ زمینیں ہماری ادھر تھیں، تو وہ بڑے دادا جی زمیندار تھے، زمینداری شغل کرتے تھے۔ ایک آدمی وہاں پہ آیا، اس علاقے میں سانپوں کی بہت کثرت تھی اس زمانے میں، تو وہاں سانپ کے مندروئی ان کو کہتے ہیں، جو سانپوں کا منتر وغیرہ کرتے ہیں اور سانپوں کے لیے دم کرتے ہیں، وہ خاص ان کو کوئی اذن ہوتا ہے، اس اذن کی وجہ سے وہ سانپ جس کو کاٹ لیتا ہے وہ دم کرتے ہیں۔ ہر علاقے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، وہ لوگ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ وہاں ایک بابا کو بڑا ماہر تھا سانپوں کا دم کرنے میں، سانپوں کا عہدہ کرنے میں اور اس کا بہت بڑا علاج کرنے میں۔ وہ آیا اس گاؤں میں جہاں پر دادا جی، بڑے دادا جی ہوا کرتے تھے، وہاں پہ آیا تو وہ دادا جی نے اس کی مہمان نوازی کی ارادہ رکھا۔ وہ بڑا خوش ہوا ان سے اور کہا کہ جی میرے پاس اذن ہے سانپوں کے کاٹے کے لیے، میں منتر کرتا ہوں، دم کرتا ہوں تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ اذن مجھ سے لے لیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں سائیں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان چیزوں سے، مجھے کوئی خاص شوق نہیں ہے یہ دم وغیرہ کرنے کا۔ اس نے بہت اصرار کیا، آخر اس نے کہا کہ جی یہ ایسا کمال ہے، میرے پاس جو دم ہے یہ ایسا کمال ہے کہ اس علاقے میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ایسی باکمال چیز پیش کی، ایک کمال آپ کو دینا چاہا اور افسوس کہ آپ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کی نگاہوں میں قدر ہی نہیں ہے اس کی۔ کوئی شکوہ کیا اس نے، ان کو بھی کچھ جلال آ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ سائیں یہ دم کر کے مریضوں کا علاج کرنا یا زہر اتار دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی ہے، میں نے تجھے پہلے کہا ہے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان چیزوں۔ اس نے کہا جی کہ پھر کمال کی بات کیا ہوتی ہے؟ فرمانے لگے اچھا کمال دیکھنا چاہتا ہے تو جا وہاں کھڑا ہو جا، یہ دیکھ ایک چارپائی پڑی ہوئی ہے جو بنی ہوئی نہیں ہے، خالی چارپائی، اس جہاں پر وہ ان کے جانور رہتے تھے وہاں پر ایک خالی چارپائی پڑی ہوئی تھی، یہ خالی چارپائی پڑی ہوئی ہے، بنی ہوئی نہیں ہے۔ تو وہاں پہ کھڑے ہو کے، میں نہیں کہتا ہوں، تو خود ہی وہاں کھڑے ہو کے اعلان کر دو کہ اے اس علاقے میں رہنے والے سانپوں، جہاں جہاں پر تم رہتے ہو، تمہیں قاضی وحید الدین صاحب کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے کہ تم وہاں آگے تو ادھر ان کی جو مویشیوں کی جگہ ہے وہاں ایک چارپائی پڑی ہے، اس کو تم اپنے وجود کے ساتھ بنو، وہ وہاں آرام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سائیں نے وہاں خود ہی کھڑے ہو کر کہا، وہ ہر طرف سے سانپ نکل کر، وہ ادھر سے سانپ آ رہا ہے، ادھر سے چھوٹا سانپ، لمبا سانپ، پتلا سانپ، موٹا سانپ، سانپ دوڑتے آ رہے ہیں اور اس چارپائی کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں، اور اس چارپائی پر لپٹ کر انہوں نے ایک دوسرے کے اندر ایسے اپنے آپ کو پھنسا کے تھوڑی دیر میں اس چارپائی کو پوری طرح بن دیا۔ وہ بڑے دادا جی گئے وہاں پر اور وہاں پر اس پر ہاتھ مارا، فرمایا ڈھیلی ہے ذرا ٹائٹ کرو۔ وہ سانپوں نے پھر
زور لگا کے مزید اس کو بالکل ٹائٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا سائیں یہ کمال ہوتا ہے۔